اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 103۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہاں کچھ ان جانوروں کا ذکر ہے جن کے ساتھ مشرکین مکہ نے تقدس کا عنصر خود بخود شامل کر لیا تھا۔ بحیرہ باہر سے ہے، چیرنا پھاڑنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اونٹنی کے 5 بچے ہوتے اور 5واں اگر نر ہوتا تو اسے ذبح کر ڈالتے اور اس کا گوشت صرف مرد کھاتے اور عورتوں پر حرام جانتے، اور اگر اس کا 5واں بچہ مادہ ہوتا تو اس کے کان پھاڑ دیے جاتے اور اس پر سواری کرنا حرام سمجھتے اور اسے مقدس سمجھ کر اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے۔ اس کا نام بحیرہ رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ صائبہ اونٹنی، گائے یا بکری جب بوڑھی ہو جاتی تو اسے بھی بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ اس پر بوجھ لادا جاتا تھا، نہ سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ بعض لوگ نظر مان کر بھی صائبہ بنا کر چھوڑ دیتے تھے۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ جس اونٹنی کے پے در پے 10 اونٹنیاں پیدا ہوں اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ بوجھ لاتے، نہ دودھ دوتے، اور اس کا نام وہ صائبہ رکھ دیتے۔ صرف مہمان کے لیے دودھ نکال لیتے، ورنہ اس کا دودھ یوں ہی رکا رہتا۔ وسیلہ اس اونٹنی کو وہ کہتے تھے جس کے اوپر تلے 2 مادہ بچے ہوں اور درمیان میں نر نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو وہ بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے یا بعض کے مطابق بتوں کے نام پر وقف کر دیتے۔ حام اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہوں، اور اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ اس نے اپنی پیٹھ بچا لی ہے، اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس پر نہ سواری کرتے، نہ بوجھ لاتے، اور اسے پانی پینے اور چلنے سے کہیں بھی پانی پینے اور چلنے سے نہ روکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر لہی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتا پھرتا ہے۔ سانڈ کی رسم سب سے پہلے اسی نے نکالی تھی، صحیح بخاری۔ عمر بن لہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 300 سال پہلے مکہ کا فرما روا بن گیا تھا۔ اس نے دین ابراہیمی میں بہت سی خرافات داخل کر دی تھی، بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا۔ مکہ معظمہ میں بت پرستی کو بھی اسی نے رواج دیا تھا۔ یہ شخص ایک مرتبہ شام کے سفر پر گیا۔ دوران سفر اس نے دیکھا کہ لوگ بت کو پوجتے ہیں۔ اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں جو ہمیں فتح دلاتے ہیں اور ہم پر بارش برساتے ہیں۔ اور وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے وہ حبل نامی ایک بت مکہ لے آیا۔ اس نے اسے کعبہ کے عین وسط میں نصب کر دیا۔ لوگوں نے سوچا سردار ہے تو جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، انہوں نے اسے فوراً سچ مان لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر پورا عرب بتوں کی آماج گاہ بن گیا۔ ہر قبیلے کا ایک اپنا خدا، ہر قبیلے کا اپنا خدا، اپنا بت ہوتا، اور وہ خانہ کعبہ میں اپنے ہر قبیلے کے علیحدہ علیحدہ بت خانہ کعبہ میں رکھے جانے لگے۔ اس طرح خانہ کعبہ بتوں کا گڑھ بن گیا اور 360 بت خانہ کعبہ میں نصب ہو گئے۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ عمرہ و سلاطین یا بڑے لوگ
بد رسمیں ایجاد کرتے ہیں اور ان کے زیر اثر لوگ انہیں قبول کرتے اور پسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بد رسمیں دین کا حصہ سمجھی جانے لگتی ہیں۔ مزید ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ مشرکانہ رسوم کی ایجاد تو ان کے بڑے بزرگ کرتے ہیں، مگر ان کی آنے والی نسلیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب کر دیتی ہیں کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، اور جہلا جن کے ہر معاشرے میں عموماً اکثریت ہوتی ہے ان کے اس افطراء کو جھوٹ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس طرح خود ساختہ مشرکانہ رسومات دین کا حصہ سمجھی جانے لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی تردید فرمائی ہے، اور رب نے فرمایا رب نے ایسا ان جانوروں کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا رب نے والہدیہ والقلائد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شعائر اللہ کہا تھا اور ان کی تعظیم کا حکم دیا تھا۔ تو یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ بھی تو جانوروں کے رکھے ہوئے نام تھے جن کے ساتھ مشرکین نے تقدس وابستہ کر لیا تھا۔ تو فرق کیا ہے ہدیہ اور قلائد میں؟ وہ بھی جانور ہیں، یہ بھی جانور ہیں، دونوں کے ساتھ تقدس وابستہ ہے۔ فرق یہ ہے، فرق توحید اور شرک کا ہے۔ توحید اور شرک میں کوئی زمین و آسمان کا فرق نہیں ہوتا دیکھنے میں۔ اگر دیکھنے میں اتنا واضح فرق ہوتا تو بہت سے لوگ غیر شعوری طور پر شرک میں مبتلا نہ ہوتے۔ ظاہراً اس میں بال برابر فرق ہوتا ہے، مگر حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہونے اور نہ ہونے کا ہے۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ توحید ہے، وہ عین دین ہے، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اور ہم نے اسے خود بنا لیا ہے، خود گھڑ لیا ہے اور اسے دین کا حصہ سمجھ لیا ہے، وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدیہ والقلائد کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، صائبہ، حام اور وسیلہ کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب والہدیہ والقلائد کی تعظیم کا حکم دیا تو اس دور میں بھی جب لوگ قافلوں کی صورت میں حج کے لیے روانہ ہوتے اور انہیں ساتھ لے جاتے تو لوگ دو رویہ کھڑے ہو کر احترام سے انہیں رخصت کرتے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا اور اس پر عمل کرنا دین کا حصہ تھا۔ مگر اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تقدس کا کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ تو فرق اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ہونے یا نہ ہونے کا ہے، اور یہی فرق توحید اور شرک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے تقدس و تعظیم کا حکم دیا ہے، اگر ہم اسی پر قیاس کر کے باقی جانوروں کو بھی اس مقام پر لے آئیں خود سے تو یہ شرک ہوگا۔ اور اگر معاشرتی رسومات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت نہیں آتی، اگر وہ اتنی اہمیت اختیار کر جائیں جتنی اہمیت اطیع اللہ و اطیع الرسول جیسے احکام کی ہوتی ہے، تو یہ بدعات کی راہ کھول کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اور اس کی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہم تو اسی پر چلیں گے۔ رب کریم فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں تب بھی وہ اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ جب یہ معاشرتی رسومات تقلید آبا کی شکل میں اتنی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں جتنی اطیع اللہ و اطیع الرسول کی ہوتی ہے، پھر اگر ان میں سے کوئی خوش نصیب دین حق کو مان کر مسلمان ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکام کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ پھر انہیں اسے آر دلاتے ہیں کہ تو نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کر لیا ہے، تو نے اپنے باپ دادا کو بے وقوف ٹھہرایا ہے کہ ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے،
تو رب کریم نے ان کی اس گمراہی در گمراہی پر یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرو جو ہر لحاظ سے تمہارے لیے حکمت، مصلحت اور اصلاح و فلاح کا ضامن ہے، تو ان کے پاس یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم کو تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، جو کام باپ دادا سے ہوتا آیا ہے ہم اس کے خلاف نہیں کرتے۔ کافر اصل میں اپنے آباء و اجداد کے عمل کو اپنے لیے سند سمجھتے ہیں۔ کافر ہمیشہ عمل سے استدلال لیتا ہے، جبکہ قرآن پاک اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہمیشہ علم کی دلیل دیتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو لے آؤ، قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، سورۃ الانعام میں آیت 148 ہے۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ان سے کہو کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی سند ہے تو وہ لے آؤ، کیونکہ ہر صحیح عمل اپنے پیچھے علم کی سند رکھتا ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ وجدنا آباءنا، کہ ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہم اسی پر چلتے رہیں گے۔ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 4 میں بھی رب کریم نے یہی فرمایا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہ تم لے آؤ لکھا ہوا کوئی عمل جو اس سے پہلے اس کے متعلق تھا، یا کوئی علمی آثار یا اشارات دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ مگر وہ تو صرف باپ دادا کے عمل ہی کو اپنی زندگی کا سند سمجھتے ہیں۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ اگر باپ دادا جو ہے وہ علم نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے ہدایت کا راستہ نہ دیکھا ہو، تو آنے والی نسلیں بھی اسی طرح آنکھیں بند کر کے گمراہی کے راستے پر چلتی رہیں گی، صرف آباء و اجداد کی تقلید میں۔ اس آیت میں رب کریم نے آباء و اجداد کی تقلید کی غلطی کو واضح کرنے کے ساتھ اور کسی دوسرے پر تنقید اور غلطی کو ظاہر کرنے کا بہت مؤثر انداز میں ذکر کیا ہے، جس سے مخاطب کے دل آزاری اور اشتعال نہیں ہوتا۔ یوں نہیں فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد جاہل یا گمراہ تھے، بلکہ سوالیہ انداز اپنا کر سوچ کی راہ کو کھول کر فیصلہ کی طرف بلایا ہے کہ باپ دادا کی پیروی اس حالت میں بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے جب باپ دادا علم نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ تو واضح کیا ہے رب کریم نے کہ آباء و اجداد کی تقلید منع نہیں ہے اگر وہ ہدایت پر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباء و اجداد کی تقلید نہ کی کیونکہ وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباء و اجداد کی تقلید کی کیونکہ وہ ہدایت پر تھے۔ وہ اللہ کے احکام کو جاننے والے بھی اور علم بھی رکھنے والے تھے، تو اس صورت میں آباء و اجداد کے راستے پر عمل پیرا ہونا وہ ایک ہدایت کا راستہ ہے، ورنہ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ علم و عقل اور ہدایت کے معیار سے ہٹ کر محض باپ دادا یا اپنے کسی بھائی بند کی پیروی کو اپنا کر طریقہ اپنائے رکھنا اور زندگی گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے گزار دینا۔ رب کریم نے اس کو رد کیا ہے۔ آیت نمبر 105 ہے، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، تم پر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تم سب کو اللہ تبارک کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا۔ گزشتہ آیت میں رسم پرست کفار اور تقلید آبا کی گمراہی کا ذکر کیا تھا۔ ایسی جہالتیں اتنی بکثرت تھی کہ جن کو سن کر یا دیکھ کر مومنین کو رنج ہوتا تھا بہت زیادہ۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کو اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم کیوں اس غم میں پڑے ہوئے ہو، یعنی اصلاح خلق کی فکر میں سب کچھ قربان کرنے والے مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ جب تم نے حق کی تبلیغ و تعلیم میں اپنی ہمت بھر پوری کوشش کر لی اور نصیحت اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، تو پھر بھی اگر کوئی گمراہی اور اپنی خود ساختہ رسومات اور تقلید آبا پر جمع ہوا ہے تو تم اس کی فکر میں مت پڑو۔ اے مسلمانوں، تم اپنی فکر کرو۔ جب تم ہدایت کی راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ دوسرے جو کچھ بھی کرتے رہیں تم اس سے بے نیاز ہو کر بس اپنی فکر کرو۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ مفہوم قرآن پاک کی تعلیمات اور تصریحات کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام کا اہم فریضہ اور اس امت کی امتیازی خصوصیت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اس آیت کے نازل ہونے پر کچھ لوگوں کو شبہات پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے گئے تو آپ نے توضیح فرمائی کہ یہ آیت احکام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے منافی نہیں ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس قدر اہم ہے کہ بعض علماء کے نزدیک فرض عین ہے، یعنی ہر شخص اپنی قوت، اپنی استعداد، اپنے علم کے مطابق اپنے حلقہ اثر میں یہ فرض ضرور سر انجام دے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص روکنے کے باوجود باز نہ آئے تو روکنے والے پر کچھ الزام نہیں ہے، اس نے اپنا فرض پورا کیا، ان کی فکر نہیں بلکہ اس پر اپنے نفس کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تفسیر بحر محیط میں حضرت سعید ابن جبیر سے اس آیت کی تفسیر نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے واجبات شرعیہ ادا کرتے رہو۔ انہوں نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ تم اپنے واجبات شرعیہ ادا کرتے رہو، جس میں جہاد اور امر بالمعروف بھی داخل ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی جو لوگ گمراہ رہیں تو تم پر کوئی نقصان نہیں ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ اذا تدیتم پر جب ہم غور کریں تو یہ تفسیر خود بخود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم راہ پر چل رہے ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں ہے۔ اذا تدیتم سے مراد بالکل وہی شخص ہے جس نے اپنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کر لیا تو وہ ہدایت کی راہ پر ہے، اور اس کے بعد اسے اپنے نفس کی ذمہ داری اس پر ہے۔ آیت نمبر 106، 107 اور 108 کو اکٹھا لیں گے کیونکہ تینوں آیات جو ہیں وہ ایک واقعے کے پس منظر میں ہیں۔ تینوں آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کسی کی موت اگر موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 مرد عادل صاحب اعتبار گواہ بناؤ، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو تو اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ تم ان دونوں گواہوں کو روک لو اگر تمہیں کچھ شک ہو تو نماز کے بعد، اور انہیں کھڑا کرو، اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا ہم کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔
فإن أُصِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں جو میت کے قرابت داروں میں سے اس کے قریب رشتہ داروں میں سے ہوں۔ پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا تو ہم بے انصاف یا ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 108 ہے ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوش و ہوش سے سنو اور اللہ کے گوش و ہوش سے سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گزشتہ آیات میں اصلاح دین کے متعلق ہدایات تھیں، اس میں دنیاوی معاملات کی اصلاح کے بارے میں ہدایات ہیں۔ ان آیات میں گواہی یا شہادت عدل کے ساتھ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورت کے شروع میں ہم سے کہا گیا تھا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ آیت نمبر 8 میں رب کریم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر انصاف اور عدل کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ زندگی کے ہر معاملے میں انصاف اور عدل کا دامن تھام کر رکھنا، اسی کے بارے میں یہاں کچھ عملی ہدایات ہیں جو دی جا رہی ہیں۔ یہ ہدایات عمومی ہیں، جنرل ہیں، عام ہیں، لیکن ان آیات کا شان نزول ایک خاص واقعے کے پس منظر میں ہے جو تفاسیر میں بیان ہوا ہے۔ تفاسیر میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص بدیل نامی جو مسلمان تھا اپنے 2 ساتھیوں تمیم اور عدی کے ساتھ جو کہ نصرانی تھے، یہ اکٹھے تجارت کی غرض سے شام کی طرف گئے۔ شام پہنچ کر بدیل نامی شخص جو ہے وہ بیمار ہو گیا۔ جب مرض بڑھا تو اس نے اپنے مال کی ایک لسٹ تیار کر کے اپنے سامان کے اندر رکھ دی اور اپنے ساتھیوں کو خبر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مال میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ ساتھیوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کا سامان اس کے وارثوں کو پہنچا دیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کے نقش و نگار تھے اس میں سے نکال لیا۔ وارثوں کو جب سامان میں سے لسٹ ملی تو انہوں نے ان اوصیاء سے پوچھا کہ مرنے والے نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار رہا تھا کہ معالجہ وغیرہ پر کچھ خرچ ہوا ہو۔ ان دونوں کا جواب یہ تھا کہ نہیں۔ یہ تسلی کر لینے کے بعد ورثاء نے مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ لسٹ میں ایک پیالے کا بھی ذکر ہے، مگر جو انہوں نے سامان حوالے کیا تھا اس میں وہ پیالہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم اور عدی کو بلا کر بیان لیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس پیالے کا کوئی علم نہیں ہے، اور قسمیں کھا کر اپنے بیان کی توثیق کی۔ اب چونکہ اس بات کا امکان تھا کہ فہرست کے بعد میت نے شاید کسی ضرورت سے وہ پیالہ بیچ دیا ہو اور شرعی شہادت بھی پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نصرانیوں کو بری کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بدیل کے وارثوں نے وہی پیالہ ایک سنار کے پاس دیکھ لیا۔ اس سے پوچھا کہ یہ پیالہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا یہ تمیم اور عدی سے میں نے خریدا ہے۔ چنانچہ ورثاء کو اب یقین ہو گیا کہ وہ دونوں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نصرانیوں کو بلایا۔ ان کے سامنے ان ورثاء میں سے 2 گواہوں نے قسم اٹھا کر گواہی دی کہ یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے۔ نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں
اور ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے بالکل صحیح اور سچی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ گواہیاں میت کے قریبی وارثوں کی تھیں جو مسلمان تھے۔ نیز یہ گواہیاں نماز عصر کے بعد مسجد میں ہوئی تھیں، لہٰذا آپ نے میت کے وارثوں کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور نصرانیوں نے یہ پیالہ جتنی قیمت میں فروخت کیا تھا وہ رقم میت کے ورثاء کو دلوا دی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں جب ان نصرانیوں نے کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں، اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا۔ تو ان آیات کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ہر حال میں سچی گواہی دینی چاہیے۔ جھوٹی گواہی یا ہیر پھیر کر کے یا گول مول کر کے گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت۔ پھر فرمایا، خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت۔ پھر فرمایا، خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت۔ آپ یہ کلمات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ چپ نہ ہوں گے۔ یعنی اس میں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ جھوٹے قول اور جھوٹی شہادت سے بچو۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کی گواہی کب لی جا سکتی ہے کہ سفر کے دوران اگر مسلمان وصی دستیاب نہ ہو۔ وصی اس کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے وصیت کی جائے، جو وصیت کا گواہ ہو۔ تو اگر مسلمان وصی دستیاب نہ ہو تو غیر مسلم کو وصی بنایا جا سکتا ہے۔ وصی کے بیان میں اگر شک پڑ جائے تو بعد میں ان سے اہل تر لوگ گواہوں کی شہادت کی بنا پر اوصیاء کی گواہی کو کل عدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں اور اللہ کا ڈر رکھیں۔ آیت نمبر 109، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف احکام بیان ہوئے ہیں۔ ان پر عمل کی ترغیب کے لیے اور نافرمانی کی صورت میں ان پر ترہیب اور ڈر سنانے کے لیے، اس کی تاکید کے لیے اس آیت میں قیامت کے دن کے ہولناک مناظر کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ اطاعت الہی پر زیادہ ترغیب ملے۔ رب فرماتا ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ قیامت کے دن اگرچہ اول سے آخر تک دنیا میں پیدا ہونے والے تمام جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، اور تمام انبیاء اور رسل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ ہر امت اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ آئے گی اور اس وقت رسولوں سے سب سے پہلے سوال پوچھا جائے گا۔ تمام انسانوں سے بھی سوال ہوگا، مگر سب سے پہلے رسولوں سے اجتماعی طور پر ان کی امتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی اس دن سب دیکھ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سوال سے کوئی بری نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ رسول خدا نہیں ہیں، رسول اللہ کے بندے ہوتے تھے، وہ بھی رب کے آگے کھڑے ہوں گے، اور جو ذمہ داری انہیں دی گئی تھی اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا، تمہاری امتوں نے تمہاری بات مانی یا نہیں مانی۔ یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اور سورۃ الحجر میں رب کریم نے آیت نمبر 92 اور 93 میں فرمایا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
قسم ہے تمہارے پروردگار کی کہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ جب رب کریم فرما رہا ہے کہ جب قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا تو رسولوں کا کیا جواب ہوگا، وہ فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہم اس کا علم نہیں رکھتے۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ ایسا جواب کیوں ہوگا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی امتوں نے انہیں کیا جواب دیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہوں گے کہ مشرکین مکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ کا پیغام حق پہنچانے کے بارے میں انہوں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے نہیں دیے؟ کیا الزام نہیں لگائے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہوں گے کہ جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کس طرح حق کے پیغام کو قبول کیا، لبیک کہا اور یہ پیغام پہنچانے پر اپنی زندگیاں وقف کر دیں؟ مفسرین نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، مگر جو جواب زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس لیے وہ یہ کہیں گے کہ قالوا لا علم لنا، ان کا خیال ہے کہ ادب کی وجہ سے ایسا کہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ادب کی وجہ سے ایسا کہیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں کا زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کے سامنے بالکل یہی انداز ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات پوچھنے پر وہ یہی فرماتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ چاہے صحابہ کرام جانتے بھی ہوں لیکن وہ احترام اور ادب سے ہمیشہ یہی جواب دیا کرتے تھے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سوال کے جواب میں یہی فرمایا سبحانک لا علم لنا انک انت علام الغیوب، پاک ہے تو میرے رب، ہم اس کا کوئی علم نہیں رکھتے، تو ہی خوب علم جاننے والا ہے۔ تو یہ ادب کا تقاضا ہے، رسول یہ جواب دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بڑے کے سامنے یا زیادہ جاننے والوں کے سامنے وہ کہتے ہیں آئی نو، وی نو، یا بعض اوقات جب کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور جب انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا۔ پتہ چاہے ہوتا بھی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ بات چاہے انسان جانتا بھی ہو، مگر جب کسی بڑے سے، کسی اچھے سے سن کر، اس کی زبان سے سن کر بات دل پر جو اثر کرتی ہے وہ خود جاننے سے اثر نہیں کرتی۔ قرآن پاک ہم خود بھی پڑھتے ہیں، مگر جب ہم کسی اچھے قاری کی آواز سے وہی آیت سنتے ہیں تو وہ آیت کیسے دل میں اترتی ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہر وقت حاصل کرنے اور پانے کے مشتاق رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو ہر وقت حاصل کرنے اور پانے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ تو یہاں رب کریم فرما رہا ہے کہ رسول بھی بتقاضائے ادب کہیں گے کہ علام الغیوب انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ سوچئے میدان حشر کے دن امتیں تو اپنے رسولوں سے شفاعت کی منتظر ہوں گی، مگر وہ دیکھیں گی کہ رسولوں نے معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ تو سوچئے کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ جس نے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سن کر مانا ہوگا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن پاک کو زندگی کا ساتھی بنایا ہوگا، وہ اس دن کامیاب ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اس لیے اس روز کی فکر آج سے کرنی چاہیے اور اس زندگی کو اس حساب کی تیاری کے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔